اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ فہم قرآن و زبان قرآن کے عنوان سے مفاہیم قرآن کی جو وضاحت جاری و ساری تھی، جس کا بنیادی منبع اور بنیادی علت کہ قرآن کریم کی مفاہیم اسی وقت ہمارے لیے ہدایت کا منبع بن سکتے ہیں جب قرآن کے الفاظ کو قرآن کی زبان سے پیش کیا جائے۔ آج مشکل یہ درپیش ہے یہ قرآن کریم کی تبیین میں اور تفسیر میں کہ قرآن کریم کے مفاہیم کو ہماری رائج جب زبان میں ان مفاہیم کو پیش کیا گیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ مفاہیم ہمیں درست طریقے سے سمجھ میں نہ آ سکے، اور اپنا کلچر اور ہماری تہذیب ان قرآنی مفاہیم میں شامل ہو گئی۔ نتیجتاً ہم الفاظ قرآن کے اور معانی و تہذیب و کلچر ان الفاظ سے ہم نے اپنا بنایا، اور نتیجہ یہ ہے کہ آج قرآن مہجور ہے ہماری عملی زندگی سے۔ اسی میں ایک لفظ دیگر وہ ہے طاغوت و طاغوتیت، جس لفظ کا معنی درست طریقے سے نہ بتائے جانے کی وجہ سے آج ہم انفرادی طور پر اور بالخصوص و بالاخص اجتماعی طور پر اپنی زندگی کے مختلف میادین میں ایک اجتماعی گراوٹ و اجتماعی پستی کا شکار ہو چکے ہیں۔ آئیے اس موضوع کو سمجھتے ہیں کہ آخر طاغوت ہے کیا۔ طاغوت و طاغوتیت و طغیان، یہ الفاظ جو قرآن کریم نے استعمال کی ہیں، بالخصوص وہ لفظ جو ہم اپنی نماز کے بعد آیت الکرسی کے اندر تلاوت کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ السمیع العلیم۔ آخر یہ طاغوت ہے کون جس کے انکار کا، جس کے کفر کا حکم دیا گیا ہے؟ یا قرآن کریم کی دیگر آیات کے اندر طاغوت کے متعلق کہ کبھی بھی اپنے فیصلے طاغوت سے نہ کرو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو اور ان احکامات کے مطابق عمل کرو، یہی آپ کے لیے ضمانت ہے آپ کی کامیابی کی اور آپ کی نجات کی۔ آئیے یہ لفظ کیا ہے طاغوت و طاغوتیت، جس کے نتیجے میں ہمارے لیے قرآن کریم کی اس ہدایت پر عمل کرنا ممکن ہو سکے یا آسان ہو سکے۔ آئیے ہم ایک مختصر جائزہ ود پریزنٹیشن پیش کرتے ہیں کہ آخر مطلب کیا ہے اس لفظ طاغوت کا یا طاغیت کا۔ توجہ کیجیے گا، طاغوت ہو یا طغیان ہو یا طاغیت ہو، یہ وہ تمام الفاظ ہیں جو ایک ہی قبیل سے ہیں، یہ ایک ہی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ تمام الفاظ، یہ اس سے متعلقہ دیگر جو کچھ آپ الفاظ سنتے ہیں، اور ان تمام الفاظ کا معنی آپس میں مرتبط ہے۔ اور کئی ایسی بیماریاں و کئی ایسے جرثومے جیسے منافقت، فسق و فجور اور اس سے متعلقہ بہت سارے گناہ، یہ تمام گناہ اسی طغیان کے مرہون منت ہیں۔ آئیے ذرا ہمیں سمجھ میں آ جائے طغیان و طاغوت و طاغوتیت، تو نتیجے میں ہمارے لیے باقی وضاحت سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی، عرب لغت میں طاغوت اس چیز کو کہتے ہیں بطور مبالغہ استعمال کیا جاتا ہے کہ جس چیز کے اندر بہت زیادہ طغیانی آ جائے، ایک چیز اپنی حد سے نکل کر آگے بڑھ جائے، اور آگے بھی نہ بڑھے بلکہ بہت آگے بڑھ جائے، اس چیز کو طاغوت کہا جاتا ہے یا طغیان کہا جاتا ہے۔ ایک چیز جو اپنی حد سے باہر نکل جائے، بے قابو ہو جائے، ان تمام چیزوں کو طغیان یا طاغوت کہا جاتا ہے۔ اور یہ طاغوت و طغیانی عرب ہر چیز کے لیے استعمال کرتے تھے، چاہے وہ بے جان چیزوں میں طغیانی آئے، چاہے وہ جاندار چیزوں میں طغیانی آئے، یا چاہے وہ انسان کے بنی ہوئی کسی چیز کے اندر انسان جب اس میں طغیانی پیدا کر دے، ہر وہ چیز طاغوت کہلائے گی۔ اگر ایک مایا چیز، ایک ٹھوس چیز کی اپنی حد سے باہر نکل جائے تو وہ بھی طاغوت و طغیان کہلائے گی۔ اسی طریقے سے اگر انسان کے ہاتھوں بنی ہوئی کی کوئی چیز اپنی حد سے نکل جائے، کوئی حکومت، کوئی نظام، کوئی سسٹم اپنی حد سے آگے بڑھ جائے، تجاوز اختیار کر جائے، وہ طاغوت کہلائے گا۔ حتیٰ اگر انسان اپنی نفسانی خواہشاتی و جذباتی و احساساتی حدود کو پھلانگ کر آگے نکل جائے تو یہ انسان بھی طاغوت کہلا سکتا ہے۔ طاغوتیت، آئیے ذرا چند مثالوں کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ یہ طاغوتیت کا وہ لفظ ہے جو عموماً ہماری روزمرہ مختلف دیگر چیزوں کے اندر پایا جاتے ہیں، اور اس کے روزمرہ کے نمونے ہمیں نظر آتے ہیں۔ جیسے اگر ندی نالوں کے اندر طغیانی آ جائے، جب بارش زیادہ ہو جاتی ہے
نتیجوں کے بارش کے زیادہ ہونے کے نتیجے میں جب ندی نالوں میں پانی بہہ نکلتا ہے اور بہنے کے نتیجے میں یہ پانی اپنی حد کو تجاوز کرتا ہے، حد سے زیادہ باہر آ جاتا ہے، یہ حد سے زیادہ باہر آ جانا یہ دراصل طغیانی طاغوتیت ہے۔ یہ اس پانی کی طاغوتیت ہے جو اپنی نہر یا اپنی نالا یا اپنی اس حد بندی سے تجاوز کر کے باہر نکل آیا ہے، تو یہ پانی کی طغیانی ہے۔ اسی طریقے سے اگر پانی بارش کا زیادہ سیلان ہونے کے نتیجے میں یا گلیشیئر کے زیادہ پگھلنے کے نتیجے میں جب دریا کے اندر پانی کی روانی میں زیادہ شدت سے اضافہ ہو جاتا ہے تو سیلاب پیش ہو جاتا ہے۔ سیلاب جو دریا کی حدود کو توڑ کر باقی اطراف کی فصلوں کو نگل لیتا ہے اور باقی زمینوں کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، یہ اس دریائی پانی کی طاغوتیت ہے، یہ طغیانی دراصل طاغوتیت ہے۔ اسی طریقے سے عرب ریت کے صحرا کے اندر اگر تیز ہوائیں چل پڑیں اور تیز ہواؤں کے چلنے میں وہ مٹی وہ ریت کے ذرات ایک تہاجم کی کیفیت اختیار کر لیں تو صحرا میں جو طوفان پیدا ہوتا ہے یہ طوفانی دراصل طاغوتیت ہے۔ سمندر کے اندر اگر زیادہ تیز ہوائیں لہریں ہوائیں چلنے کے نتیجے میں جو لہریں ایجاد ہوتی ہیں سمندر کے اندر اور اس کے نتیجے میں جو طغیانی وجود میں آتی ہے، یہ تمام چیزیں طاغوتیت کی مثالیں ہیں جو روزمرہ ہم دیکھتے ہیں اور ہماری زندگی میں پیش آتی ہیں۔ ایسی قسم کی طغیانی انسان کے اندر بھی وجود میں آتی ہے اور یہ انسان چلتا پھرتا ایک ہنستا بکھرتا یہ انسان طاغوت بن جاتا ہے۔ کب؟ جب یہ انسان اپنی خواہشات کو اپنی حدود سے آگے بڑھاتا ہے۔ اس کی کھانے کی ایک حد ہے، خواہش ہے، جب یہ خواہش آگے بڑھتی ہے کسی اور کی حدود میں پھلانگتی ہے، حلال و حرام کی تمیز ختم کر دیتی ہے، یہ خواہشات انسانی چاہے وہ کھانے کی حص ہو، چاہے وہ پہننے کی حص ہو، چاہے وہ جنسی لذت ہو، تمام لذت انسانی، تمام خواہشات انسانی اگر یہ حدود کو تجاوز کر جائیں، اپنی حد سے آگے بڑھ کر کسی اور کی قلم رو میں جا کر پھیل جائیں، یہ طاغوتیت ہے۔ اسی طریقے سے احساسات انسانی، جب انسان کا احساس آگے بڑھ جائے، حدود کو پھلانگ لگنے نہ پڑ جائے اور اپنی انسانی حد لمٹ کو کراس کر کے ان لمیٹڈ ہو جائے، یہ طاغوتیت ہے۔ یہ تمام وہ چیزیں، میرا ہاتھ یہاں پہ ہونا چاہیے، میں اگر ہاتھ آگے بڑھا کر کسی کے گریبان پہ جا پکڑتا ہے، طاغوتیت ہے۔ میری نگاہیں نامحرم سے بچی رہنی چاہیے، اگر میری نگاہیں نامحرم کی جا کر عزت کو فاش کر دیتی ہیں اور اس کو توڑنے کی کوشش کرتی ہیں، یہ نگاہوں کی طاغوتیت ہے۔ میری زبان کی ایک حد ہے، میری اگر زبان گالم گلوچ کی طرف چلی جاتی ہے یا ہر اس منکرات کو اپنا لیتی ہے، نتیجے کے طور پر میری زبان طاغوتیت اختیار کر رہی ہے۔ غرض میرے وجود کا ہر حصہ اگر اپنی حد سے نکلتا ہے اور کسی اور کی حدود کو کراس کرتا ہے، اس قلم رو میں رکھتا ہے قدم، نتیجے میں یہ طاغوتیت انسانی وجود میں آتی ہے۔ اور اسی میں ایک شعبہ ہے جس میں ابھی اگلی گفتگو ہماری جاری ساری ہے، وہ ہے حقوق۔ جب انسان اپنے انسانی حق کو تجاوز کرے اور یہاں اپنے حق سے آگے بڑھ جائے اور باقی چیزوں کو بھی اپنا حق سمجھنے لگ جائے، ان کا اپنے آپ کو مالک جتائے کہ میں ان سب چیزوں کا مالک ہوں، یہ مالکیت بہت خطرناک طاغوتیت ایجاد کرتی ہے۔ اور بالخصوص اس حقوق کے تجاوز کا تعلق ہماری اجتماعیت کے ساتھ زیادہ ہے کہ اجتماعیت کے روپ میں جب یہ طغیانی جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو ایک بہت خطرناک طاغوتیت جنم لیتی ہے۔ میں اس کی طرف آگے بڑھتا ہوں۔ البتہ اس طاغوتیت کے مقابل، خواہشات کی بے لگامی کے مقابل، انسان کے احساسات کی لگامی کے مقابل، انسان کی مالکیت کی بے لگامی کے مقابل، اللہ تعالیٰ نے اس طاغوتیت کے مقابل میں جو چیز رکھی ہے اس کا نام ہے تقوی۔ تقوی کی وضاحت ہماری گزشتہ کلاس میں ہو چکی ہے، آپ مزید رجوع وہاں اس کلاس میں کر سکتے ہیں، اور اس کا اسی چینل پہ یہ درس موجود ہے کہ تقوی کی حقیقت۔ خواہشات، احساسات اور جذبات کا بے قابو ہو جانا، حد سے تجاوز کر جانا، یہ طاغوت و طاغوتیت ہے۔ اس طغیان کے مقابل میں، اس طاغوتیت کے مقابل میں اللہ نے انسان کو تقوی جیسی وہ مضبوط طاقت اور قوت عطا کی ہے۔ یعنی تقوی کیا؟ یعنی جذبات کے مقابل انسان کے ارادے کی مضبوطی، انسان کے احساسات اور مالکیت کے طغیان کے مقابل انسان کے ارادہ و اختیار کی بھرپور طاقت آزمائی، دراصل تقوی ہے۔ تقوی اس چیز کو نہیں کہتے کہ بس آپ نے
گوشت کی جگہ پہ دال کھانا شروع کر دینی ہے، آپ نے کاٹن کے کپڑوں کی جگہ پہ آپ نے بالکل نحیف کے قسم کے کپڑے پہننا شروع کر دینے ہیں، سستے سے کپڑے پہننا شروع کر دینے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہننا شروع کر دینے، یہ تقوی نہیں ہے۔ وضاحت کی ہم نے کہ اس پرہیزی تقوی کی جو خطرناک ترین جرثومہ پیدا ہوا ہے معاشرے کے اندر، اور یہ انسان پرہیزی تقوی اختیار کر کے فاسق انسان کے ہمراہ ہو گیا ہے، اس کی وضاحت ہم نے گزشتہ کلاس میں کی ہے۔ تقوی کے متعلق آپ اسی چینل پہ جا کے رجوع کر کے اس متعلقہ مواد کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کو سن سکتے ہیں۔ تقوی ایک طاقت ہے، تقوی ایک حفاظتی تدبیر ہے۔ انسان اپنی مکمل زندگی میں الہی احکامات کے مطابق عمل پیرا ہونا اور اپنے ارادے کی طاقت کو مضبوط کرنا دراصل تقوی ہے۔ یہ وہ ڈھال ہے، یہ وہ سپر ہے جو انسان کو ہر گناہ سے، ہر طغیانی سے، ہر بے جذبات کی بے قابو ہونے سے اور ہر اس چیز کی حدود کے تجاوز سے انسان کو بچاتی ہے اور انسان کو اپنی حدود کے اندر براجمان کرتی ہے۔ یہ ہے تقوی۔ آئیے ذرا جائزہ لیں کہ انسان کی اجتماعی طاغوتیت نے کیا کیا نقصان پہنچایا ہے، اور نتیجے کے طور پر انسان جب اپنی حد بندی کو توڑتا ہے، جب انسان اپنے حق کو آگے گھسیڑتا ہے، گھسیٹتا ہے، کسی اور کی حدود میں لے جاتا ہے، یہاں کیا صورتحال درپیش ہوتی ہے۔ آئیے اس پوری گفتگو کا میں آغاز اس نقطے سے کرنا چاہوں گا۔ البتہ اس نقطے سے متعلق میں نے ایک تفصیلی گفتگو کہ مالکیت اور خالقیت، اس پر ایک چھوٹی سی گفتگو ہم نے اسی چینل پہ کی ہے۔ میں اس کا لنک بھی سینڈ کر دوں گا درمیان میں، اگر مجھے یاد آیا کہ کس لیکچر میں ہم نے اس کی وضاحت کی ہے، امام زین العابدین علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں۔ میں ابھی بھی اس کا ایک چند اجمالی سی وضاحت یہاں کلاس میں کر دیتا ہوں۔ البتہ ہمارے پاس وقت کم ہے، صرف 25 سے 30 منٹ کے اندر ہم نے یہ موضوع مکمل کرنا ہوتا ہے، لیکن میں اس کے باوجود بھی کوشش کرتا ہوں کہ اجمالی حد تک آپ کے لیے یہ موضوع واضح ہو جائے۔ آج جس سب سے بڑی طاغوتیت سے انسان درپیش ہے، اور اجتماعیت میں انسان نے جس چیز کو بھرپور طغیان کی حد تک لے جا چکا ہے، اور آج ہم بغیر سوچے سمجھے اس طاغوتیت کا حصہ بن چکے ہیں، جبکہ قرآن کریم بار بار پکار رہا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، سب سے پہلے طاغوت کا انکار کرنا ہے، اس کے بعد فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس کے بعد آپ دین کو، اس مضبوط سہارے کو تھام سکتے ہیں۔ یعنی دین ان پر عمل مکمل تب ہوگا جب انسان طاغوت کا انکار کرے گا، اور اسی طاغوت کا انکار جب آپ اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ دراصل آپ نے طاغوتیت کا انکار کیا۔ لا الہ، کوئی فرما روا نہیں ہے اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو اپنی زندگی میں اختیار دے دینا، اس کے فیصلوں پر عمل داری، اس کے مطابق نظام کی برپائی، اس کے مطابق اپنی زندگی کے باقی میادین کو مرتب کرنا، منظم کرنا، اور اپنی زندگی کے اندر اس چیزوں کی تشکیل، یہ دراصل کیا ہے؟ طاغوتیت ہے۔ اللہ کے نظام کے علاوہ کسی اور چیز کا انتخاب طاغوتیت ہے۔ میں اس کی طرف آتا ہوں، اس نقطے کو ذرا وضاحت کروں۔ انسان کی ملکیت کسی بھی چیز کے اوپر تب حق بنتی ہے جب انسان اس چیز کا خالق بھی ہو۔ گویا ایک چیز کی خالقیت منبع بنتی ہے کہ آپ اس چیز کے مالک بھی بن سکتے ہیں۔ میں نے اگر ان کپڑوں کو بنایا ہے، خلق کیا ہے، میں نے بنا ہے، تو میں ان کپڑوں کا مالک بھی ہوں۔ مالکیت اس انسان کو، اس مخلوق کو، اس حقیقت کو جچتی ہے جس نے کسی چیز کو خلق کیا ہو۔ آئیے سب سے پہلے انسان کے اوپر کہ یہ انسان، کیا انسان نے اپنے آپ کو خود خلق کیا ہے؟ جواب آتا ہے نہیں۔ تو انسان کو کس نے خلق کیا ہے؟ انسان کو خالق کائنات، پروردگار لم یزل، جس نے اس پوری کائنات کی جاندار ہر چیز کو خلق کیا ہے، اسی نے انسان کو خلق کیا ہے۔ لہذا اس کائنات میں تمام کی تمام خالقیت و خلقت اس پروردگار لم یزل نے انجام دی ہے۔ جب خالق اس تمام کائنات کا کل کائنات کا وہ ہے، اور انسان کا بھی خالق وہ ہے، تو خالقیت کے نتیجے میں مالکیت وجود میں آتی ہے، کسی چیز کا مالک بننا۔ جب انسان کو اللہ نے خلق کیا ہے تو انسان کی مالک بھی کون ہے؟ مالکیت بھی کس کے پاس حق ہے؟ یہ
خداوند متعال کے پاس ہے۔ لہذا ہم کسی چیز کے مالک تب بن سکتے ہیں جب ہم نے کسی چیز کو خلق کیا ہو۔ جب انسان ہی خود اللہ کی مخلوق ہے تو انسان کے متعلق ہدایت کا نظام، انسان کی باقی انجام، انسان کی زندگی کے کسب و کار اور انسان کی نجات، انسان کا مکمل میتھڈ، یہ ڈیزائن کرنا اور بنانا اللہ کا کام ہے۔ کیوں؟ چونکہ جب خالق اس انسان کا وہ ہے تو اس انسان کے متعلق باقی تمام ترجیحات بھی وہی ذات طے کر سکتی ہے۔ مجھے یاد ہے الہیات کی کتاب تھی، اس کے اندر یہ جملہ آیت اللہ سبحانی کا پڑھا تھا، اور میں اسی نقطے سے اس مطلب کو اور آسان کر دیتا ہوں آپ کے لیے۔ انہوں نے بڑا خوبصورت نقطہ فرمایا تھا کہ مقنن، قانون بنانے والے کی دو شرائط، کسی بھی چیز کے بارے میں جو قانون بنا رہا ہے اس کی دو شرائط۔ نمبر ایک، جس چیز کے بارے میں قانون بنا رہا ہے اس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ معلومات رکھتا ہو، سب سے زیادہ علم رکھتا ہو، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ وہ قانون اس چیز کے متعلق بناتے وقت اپنا ذاتی اس کے اندر فائدہ مد نظر نہ رکھے۔ یہ دو بنیادی قانون بنانے کی شرائط، اور یہ بات صرف آیت اللہ سبحانی کی نہیں ہے، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے متعلق قانون بنانا ہو، عقلی طور پر و عقلانی طور پر دو شرائط ہیں۔ نمبر ایک، اس چیز کے بارے میں آپ سب سے زیادہ جانتے ہو تب آپ قانون بنا سکتے ہیں، اور نمبر دو، اس کے اندر آپ اپنا ذاتی مفاد نہ رکھیں۔ اب آتے ہیں انسان کے بارے میں۔ انسان کے بارے میں حق قانون بنا سکتا ہے؟ انسان کے بارے میں نظام بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا۔ کیوں؟ چونکہ انسان کے بارے میں مکمل آگاہی نہیں رکھتا۔ ابھی تک سائنس انسان کی مکمل دریافت نہیں کر پائی۔ آئے روز سائنسی انسان کے متعلق نئی ایجادات ہو رہی ہیں کہ انسان کے اندر یہ حقائق بھی پائے جاتے ہیں۔ جب انسان نے انسان کو خلق نہیں کیا، انسان کو پیدا نہیں کیا، اور بنایا ہوا یہ انسان کسی اور کا شاہکار ہے، تو یہ انسان کیسے حق قائم کر سکتا ہے و بنا سکتا ہے؟ لہٰذا جب انسان کو خلق اس پروردگار لم یزل نے کیا ہے، اللہ رب العزت نے کیا ہے، تو وہی ذات اس انسان کے بارے میں طے کر سکتی ہے کہ اس انسان کو کس قانون کے مطابق اور کیسی زندگی کا اختیار حاصل ہے، کیسی زندگی کے مطابق انسان کی نجات ہوگی۔ لہٰذا انسان کے متعلق قانون سازی، انسان کے متعلق نظام سازی، یہ تمام کا تمام حق باری تعالیٰ ہے، جس پروردگار نے اس انسان کو خلق کیا ہے۔ اب وہ باقی نظریات اپنی جگہ پہ، ہم صرف اس بات کو یہاں پہ کر رکھے گئے تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ دین کے عنوان سے طاغوتیت اور حقیقی حد بندی انسان کی کیا ہے۔ ورنہ اگر آپ اوورال اس موضوع کو چھیڑیں تو یہ موضوع بہت طویل ہے، جس میں باقی تمام ابحاث کو بھی لانا پڑے گا کہ کیا انسان نے خلق انسان کو کیا ہے، مادہ کی نتیجے میں ترقی یافتہ شکل ہے، یا باقی جانوروں سے آہستہ آہستہ انسان اس مقام پہ پہنچا ہے، یا بگ بینگ کا نتیجہ ہے، وہ ساری ابحاث الگ ہیں۔ ہم یہاں پہ دینی پوائنٹ آف ویو سے کر رہے ہیں، موضوع کی حد بندی کے ساتھ اس کو یہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ جب ہم سب کا بینگ مسلم، ہم سب کا ماننا یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے، پس انسان کی مالکیت کا حق بھی اسی کو حاصل ہے، یعنی انسان کے متعلق قانون بنانا، انسان کے متعلق نظام بنانے کا حق بھی اسی پروردگار لم یزل کو حاصل ہے۔ یہیں سے طاغوتیت کا آغاز ہوتا ہے۔ کیا یہ انسان جس کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے، جب آپ اقرار کر چکے ہیں کہ میرا مالک، میرا خالق، میرا رب پروردگار لم یزل ہے، تو آپ کو یہاں یہ اقرار کرنا پڑے گا کہ جو کچھ میرے پاس ہے اس کا میں مالک نہیں ہوں۔ کیوں؟ چونکہ خالق جب وہ ہے تو میرے پاس سب کچھ ہے، اس سب کا مالک بھی وہی ہے۔ تو پھر میرا کیا کرائٹیریا ہے؟ میرا کرائٹیریا یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے، مجھے اس میں صرف بطور امانت تصرف کا حق دیا گیا ہے۔ امین ہے آپ، امانت ہے، اور باقاعدہ حدود جاری کی گئے ہیں۔ اگر یہ کام کیا تو آپ کا تصرف درست ہے، یہ کام کیا تو آپ کا تصرف غلط ہے۔ میں اگر اپنے اس ہاتھ کو کسی گناہ کے لیے استعمال کرتا ہوں، یہی غلط ہے، میں نے اپنے تصرف کو غلط استعمال کیا ہے۔ میں اگر اللہ کا امین ہوں، اس ہاتھ کو عبادت کے لیے انجام دینا، باقی روزی روٹی کے لیے استعمال کرنا، باقی الہی کاموں کی انجام دہی کے لیے، یا اپنے مقصد خلقت کی طرف سفر کرنے کے لیے میں اگر استعمال کرتا ہوں تو یہ درست ہے۔ لیکن اگر میں اسی اپنے ہاتھ کو جو مجھے امین بنایا گیا اس کا
اگر میں اسی اپنے ہاتھ کے کسی ایک حصے پر چاقو کے ذریعے سے یا کسی چیز کے ذریعے سے میں اس پہ کوئی قدغن لگاتا ہوں، اس کو کاٹ دیتا ہوں، کاٹنے کے نتیجے میں کیا قصوروار و طاغوت بنا کہ نہیں بنا؟ بنا، کیونکہ مجھے دیا گیا تھا اختیار کہ آپ کو امین بنایا گیا اس کے استعمال کا، لیکن آپ اس کو کاٹ نہیں سکتے، کاٹا آپ حرام کام کر رہے ہیں۔ اور یہی کام جب اللہ کی بارگاہ میں ہم عبادت کا انجام دیتے ہیں، یہ تھوڑا سا موضوع طویل ہو جائے گا، میں اس کو روک دیتا ہوں تاکہ مقررہ وقت کے اندر یہ موضوع ختم ہو سکے۔ لہذا میرے پاس جو کچھ اللہ نے جسم دیا ہے، جو کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، یہ سب کا سب مجھے دیا گیا ہے اختیار محدود، اتنا استعمال کر سکتے ہو، اس سے باہر تجاوز کیا تو یہ طغیان ہے اور یہ حرام ہے، اس کا گناہ ہے۔ لہذا یہ انسان جو اپنے اس چھوٹے سے جسم پر تصرف کا حق نہیں رکھتا، اللہ کی مرضی کے علاوہ استعمال نہیں کر سکتا، کیا اس انسان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ یہ انسان کسی اور انسان کے بارے میں فیصلہ کرے کہ آپ کو زندگی کیسے جینی ہے، یا پوری انسانیت کے مطابق فیصلہ کروائے کہ بھائی آپ کو اس طریقے سے ڈیزرو کرتا ہے کہ آپ اپنی زندگی گزاریں؟ نہیں۔ جب میں اپنے جسم کا مالک نہیں ہوں تو میں کسی اور انسان کا مالک کیسے بن سکتا ہوں؟ اس کے بارے میں قانون کیسے بنا سکتا ہوں؟ لہٰذا یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ اپنی زندگی کے تمام میادین میں الہی قانون و الہی نظام کے علاوہ کسی اور انسان کے بنے ہوئے قانون، کسی اور انسان کے بنے ہوئے نظام کو اختیار کرنا طاغوتیت ہے۔ اب اللہ نے ہماری اجتماعیت کے لیے جو نظام مقرر کیا ہے وہ نظام امامت ہے۔ اب نظام امامت کے علاوہ میں کسی اور نظام کو اختیار کر، کیونکہ وہ نظام بنیادی منبع اس کا ایک پوری آئیڈیالوجی ہے، اس کا ایک پورا قانون ہے، وہ پورا قانون اللہ نے نہیں بنایا، کسی انسان نے بنایا ہے، مقابلے نے بنایا ہے، یا باقی دیگر مختلف سسٹم جتنے بھی اس وقت بنے ہوئے ہیں، اب انہوں نے بنایا ہے۔ تم جب میں اپنے جسم پہ اختیار کا حق مکمل نہیں رکھتا تو میں کسی دوسرے انسان پر حکومت کیسے کر سکتا ہوں؟ تو لہٰذا جب میں کہہ چکا ہوں کہ میں مالکیت محض اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے، تو میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے نظام کو کیوں اختیار کروں، اور اس کے لیے اپنی کوششیں، اپنی توانائیاں، اپنی ایفرٹس کیوں اس نظام کی بھرپائی کے لیے لگاؤں، جبکہ اللہ رب العزت نے مجھے، جب وہ خالق بھی میرا ہے، مالک بھی میرا ہے، تو مجھے حق بنتا ہے کہ اپنی توانائیاں و اپنی کوششیں، اپنی کاوشیں، اپنی محنت، اپنی زحمت ساری کے ساری اس پروردگار کے نظام کی تشکیل کے لیے جو ہے وہ صرف کروں۔ لہذا اللہ کی حدود سے باہر نکل جانا، اللہ کی حدود کے علاوہ کسی اور حدود کے اندر قدم رکھنا، وہ کسی اور قانون کو اختیار کر لینا، کسی نظام کو اختیار کر لینا، یہ طاغوتیت ہے۔ اب زیادہ میں مصداق میں وضاحت میں نہیں جاؤں گا۔ اب اس بابت اگر سوال ہوا تو آپ گروپ میں کر سکیں گے، جو کہ اب تک کوئی بھی نہیں کرتا۔ پہلے تو یہ ہے کہ کلاس سننے کا وقت نہیں ہوتا، درس سننے کا وقت نہیں ہوتا، اگر وقت مل بھی جائے تو یہی کافی ہے کہ ہم نے درس سن لیا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ ان برادران کو، خاران کو اجر عظیم عطا فرمائے جو وقت نکال کے ان کلاسز میں، ان موضوعات میں شامل ہوتے ہیں۔ لہٰذا میری صرف ایک برادرانہ اپیل ہے و ایک گزارش ہے طالب علمانہ کی، اس موضوع کے اوپر اپنے سوالات کریں تاکہ ہم اس موضوع کو تھوڑا سا اور مزید ڈیٹیل کے ساتھ اس کو کھولیں، سمجھیں، تاکہ ہمیں اپنی عملی ترجیح مل سکے ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اور آج بالخصوص ہم جس سرزمین پاکستان پہ رہ رہے ہیں، ایسے حالات میں ہمیں اپنا کیا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، ہم کیسے اپنی حقوق کو بچا سکتے ہیں، ہم کیسے اپنی نظام امامت کی برپائی کے لیے اپنی عملی کاوشوں کو یکجا کر سکتے ہیں۔ وہ دنیا کی قوتیں، وہ طاقتیں جو کسی ایک نظام سے وابستہ ہیں، آج وہ اس سرچشمہ سے مزین ہے جس کے نتیجے میں ان کی عزت و سربلندی ہے۔ اور آج ہم نظام امامت کو عقیدے کی حد تک مان کر عملی زندگی میں مختلف گروہوں میں اور فرقوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، اور اس کا نتیجہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پارا چنار اس وقت کتنے ماہ سے اس قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہا ہے، لیکن ملت پاکستان کچھ نہیں کر پا رہی، عملی طور پر طاغوت کو اختیار کیا ہوا۔ اور جب ڈائریکشن، جب راستہ و سمت ایک نہ ہو تو نتیجہ یہ نکلتا ہے، اس طاغوتیت کے کتنے بڑے اثرات ہیں، نتیجہ ہمارے سامنے، اور جبکہ قرآن کیا فرما رہا ہے؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، طاغوت کا انکار پہلے ہے، اللہ کا ایمان اس کے بعد آپ
عمل کر سکتے ہیں، عملی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس کے بعد اپنی زندگی میں ثبات آ سکتا ہے، اس کے بعد اب عملی زندگی کی ترجیحات کسی حد تک لیول پہ جا سکتی ہیں۔ آئیے برادران مکرم اس موضوع پہ اپنے فکر انگیز سوالات کریں تاکہ ہم اس موضوع کو تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ کھولیں۔ کلاس میں صرف اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ ہم اس کو ایک آپ کی فکری جہت اس جانب گامزن کر سکیں، اس کے بعد آپ کے سوالات ہیں جو اس موضوع کو زیادہ چاشنی عطا کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ہماری اس مہم میں ہمارے ساتھ شامل ہوں ان موضوعات کی وضاحت میں اور اس جہاد تبیین کے اس مہم کے اضافے میں، تاکہ ہم ان موضوعات کو زیادہ وضاحت کے ساتھ اور دقت کے ساتھ پیش کرنے کے قابل ہو سکیں۔ اللہ حافظ الناصر۔